نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو ہمارا بیان کا عنوان ہے وہ ہے جمعے کے دن کی کیا فضیلت ہے۔ میری عزیز بہنوں، آج جمعے کا دن ہے، ہفتے کا سب سے افضل دن، وہ دن جسے خود اللہ رب العزت نے عید کا دن قرار دیا۔ یہ وہ دن ہے جس میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن زمین پر اتارے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کیا ہم نے درود پاک پڑھا ہے آج؟ کیا ہم نے اس دن کی عظمت کو سمجھا؟ کیا دنیا کے دنوں کی تیاری کرتے ہیں، لیکن کیا ہم جمعے کے دن کی تیاری کرتے ہیں؟ کیا ہم نے سورۃ کہف پڑھی؟ کیا ہم نے جمعے کے دن غسل کیا؟ کیا ہم نے مساجد کو آباد کیا؟ آئیے اس جمعے کو اپنی زندگی کا نیا آغاز بنائیں، درود پاک پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، سجدے میں گر گڑا کر روئیں کہ آج اللہ تیری رحمت برس رہی ہے، اللہ کا قرب ہمیں پکار رہا ہے، یا اللہ ہمیں اس جمعے کی قدر عطا فرما اور ہر جمعے کو ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا۔ تو میری عزیز بہنوں، آج جمعے کا دن ہے، وہ دن جو 7 دنوں کا سردار، وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار رحمتیں چھپا رکھی ہیں، اور وہ دن جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے عظمت والا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں بندہ جو بھی دعا مانگے اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ مرتبہ ایک بزرگ جمعے کے دن مسجد میں دیر تک دعا کرتے رہے اور روتے رہے، دعا کرتے رہے اور روتے رہے اور تسبیح پڑھتے رہے۔ کسی نے آ کے پوچھا، بابا جی اتنی لمبی دعا کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے، بیٹا میں جمعے کے دن کی اس گھڑی کی تلاش میں ہوں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر میری ماں کی مغفرت ہو جائے، میری نسلیں نیک ہو جائیں اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو میری زندگی کامیاب ہے، مجھے اس سے اچھا اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ کیا ہم نے کبھی اس گھڑی کی تلاش کی؟ کیا ہم نے جمعے کو صرف چھٹی کا دن سمجھا یا پھر نیکیوں کا خزانہ؟ آؤ آج سے دل سے توبہ کرتے ہیں، درود پاک کی خوشبو سے زبان کو معطر کریں، نماز کا اہتمام کریں، سورۃ کہف کی تلاوت کریں اور اسی دن کی قدر کریں۔ میرے نبی نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، پھر مسجد جائے، پھر خاموشی سے خطبہ سنے، اس کے پچھلے جمعے سے اب تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ہر جمعے کو بخشش، ہدایت اور قرب الہی کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ میری عزیز بہنوں، یہ وہ دن ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں کا سردار کہا۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رب کی رحمت قریب ہے اور مغفرت کے دروازے کھلے ہیں۔ ایک نوجوان تھا جو دنیا میں مست تھا، نماز چھوڑتا اور درود کا نام سنتے ہی ہنستا اور جمعے کو صرف سونے کا دن سمجھتا تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے اس سے کہا، بیٹا ایک بار مسجد چلے جاؤ، آج جمعہ ہے اور میرے دل کی خواہش ہے کہ میرے ساتھ نماز پڑھو۔ تو وہ بیزاری سے بولا، ابو جمعے کو بھی آرام نہیں، لیکن ماں کی دعا، باپ کی ضد اور دل کے کسی کونے میں چھپی نیکی نے اسے مسجد تک پہنچا دیا۔ خطبہ جاری تھا، امام صاحب نے ایک حدیث پڑھی، جو شخص جمعے کے دن نماز کے لیے آیا اور خاموشی سے خطبہ سنا اور اس کے پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ نوجوان کا دل کانپ اٹھا، اس نے سوچا، میں نے کتنے جمعے ضائع کر دیے۔ نماز کے بعد وہ امام کے پاس گیا اور روتے ہوئے کہا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں ہر جمعے رب کے در پر آنا چاہتا ہوں۔ آج یہ وہی نوجوان ہر جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، مسجد کی صفیں بچھاتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے جمعے کو معمولی مت سمجھو، یہ زندگی بدل سکتا ہے۔ جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھے، اس کے قدموں سے آسمان تک نور پھیلتا ہے اور قیامت تک اس کے لیے روشنی بنتی ہے۔ جمعے کا دن وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یا اللہ ہمیں جمعے کی برکتوں کو سمجھنے والا بنا، اس دن کے درود، دعاؤں اور بخشش کے لمحات کو ضائع کرنے والا نہ بنا، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہماری مغفرت فرما دے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا اور ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ وہ نبی جو قیامت کے دن ہماری سفارش کریں، وہ نبی جو امت کی فکر میں راتوں رات روتے رہے، تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکے کہ جمعے کے دن صرف چند منٹ ان پر درود پاک پڑھ کر بھیج دیں؟ درود دل کو نرم کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے تو آؤ سب مل کر اللہ سے کہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو درود کی عادت دے اور ہمارے دل کو نبی کی محبت سے بھر دے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔